سید الشہداء۔ تاریخ پھر تکرار ہو رہی تھی، طبیعتوں کا تکرار، ایسا طوفان جس میں بہت سے ضمیر ایسے تھے جن کے گلے میں جبر و استبداد کے طوق لٹک رہے تھے۔ اب ان آنکھوں کو بیدار کرنے کی ضرورت تھی جو سو رہی تھیں۔ کوفیوں نے پھر خود کو تجاہل کے پیچھے چھپا لیا ہے۔ دعوت صرف بہانہ تھی اپنے سینوں میں چھپے کینوں کو ظاہر کرنے کے لیے۔ آنکھوں پر پٹیاں باندھ لیں اور ہلاکت کے راستے پر چل پڑے۔ فسق و فجور کے دربار سے حاصل ہونے والے مال و دولت اور سونے کے سکوں نے خون سے سرخ بنیاد رکھی، دل میں لگی گرہوں کو عیاں کر دیا۔ ہر خاص و عام نے باطل کی راہ اپنا لی، حق گلی کوچوں میں گم ہو گیا۔ مسند حکومت پر بیٹھنے والے خلافت کے وسوسے نے مقام و ریاست کی ہوس کو بڑھا دیا۔ خدا کے ساتھ بھی مکر و فریب کرنے لگے۔ عدل علی کے ساتھ دشمنی نے ان کے وجود کو گھیر رکھا تھا، اور علی کے ہاتھوں زخمی ہونے والے ان کے سینے خون بہانے کو آمادہ تھے۔ علی کی حق خواہی ان کے وجود پر تازیانہ تھا۔ تاریخ تکرار ہو رہی تھی، جاہلوں کی جہالت انگڑائیاں لے رہی تھی، سینوں میں کینے جڑ پکڑ رہے تھے، شک و تردید میں اضافہ ہو رہا تھا، مخالفتیں اور دشمنیاں صف بندی کر رہی تھیں۔ شہرت و شہوت، نام و نمود کے ساتھ وابستہ افراد اکٹھا ہو کر محفلیں منعقد کر رہے تھے تاکہ اپنی سیاہ قسمت کا کوئی راہ حل تلاش کریں۔ ہر روز اپنی خام خیالوں کی بنا پر معاشرتی مسائل کا حل تلاش کرنے کے نام پر شب نشینی کر رہے تھے۔ ان کی شراب نوشی تعفن کی بدبو دے رہی تھی۔ شک و تردید کی فضا نے سارے شہر کو گھیر رکھا تھا۔ معاویہ علنی طور پر پیمان شکنی کر رہا تھا۔ اس نے پوری قوت کے ساتھ کوشش کی کہ لوگوں کو یزید کی بیعت پر آمادہ کرے۔ وہ حسین کی طرف سے آسودہ خاطر تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حسین بھی اپنے والد اور اپنے بھائی کی طرح کبھی پیمان شکنی نہیں کریں گے۔ اس نے تمام گورنرز کو حکم دیا کہ یزید کی ولی عہدی پر عوام سے بیعت طلب کریں۔ معاویہ کا اصرار تھا کہ جب تک وہ زندہ ہے یزید کو مضبوط کر جائے۔ وہ یزید کی تعریف کرتا اور چاہتا تھا کہ عوام کے اندر بطور خلافت کا اہل متعارف کروائے۔ 60 ہجری میں معاویہ ابن ابو سفیان 80 سال کی عمر میں دمشق شہر میں دنیا سے چل بسا۔ جنگل میں آگ کی طرح یہ خبر مسلم مملکت کے گوش و کنار میں پھیل گئی۔ یکے بعد دیگرے پیغام لے جانے والے بڑے شہروں میں پہنچ رہے تھے اور خلیفہ کے مرنے کی خبر کا اعلان کر رہے تھے۔ یزید بے باک ہو کر اور بغیر کسی رکاوٹ کے خود کو لوگوں کا امیر اور خلیفہ اعلان کر رہا تھا، تاکہ ایک مرتبہ پھر تاریخ کے چہرے پر بدنما داغ لگا دے۔ اسی سال 25 رجب کی شام ایک ایلچی مدینہ پہنچتا ہے۔ ایلچی اس کھلے خط کے علاوہ ایک اور سربستہ خط بھی ہمراہ لایا تھا۔ یہ خفیہ خط یزید ابن معاویہ کی طرف سے مدینہ کے گورنر اور چچا زاد ولید ابن عتبہ کے نام تھا۔ اس میں ایسا فرمان تھا جس پر عمل درآمد معاویہ کی موت کا اعلان کرنے سے پہلے کرنا ضروری تھا۔ خط پڑھنے کے بعد ولید پریشان ہو گیا۔ یزید نے مختصر اور واضح طور پر لکھا تھا کہ جو ہی یہ خط تمہارے ہاتھ میں پہنچے فوراً حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر کو اپنے پاس بلاؤ اور میرے لیے ان سے بیعت لو، اور اگر وہ انکار کریں تو ان کا سر کاٹ کر میرے لیے بھیج دو۔ عوام کی نسبت بھی ایسا ہی کرو، جو کوئی بیعت کو قبول نہ کرے اس کے ساتھ بھی وہی کام انجام دو، والسلام۔ ولید بے بس اور خوفزدہ ہو کر رائے حل سوچ رہا تھا۔ ولید کا پیغام لے کر اس کا ایلچی
مسجد میں امام حسین کے پاس آیا تاکہ امام حسین کو ولید کے پاس حاضر ہونے کا کہے۔ ولید کے سامنے مشکل راستہ تھا، یا وہ خلیفہ کے حکم کی نافرمانی کرتا یا آل پیغمبر کے ساتھ مخالفت کرتا۔ ولید نے مدینہ کے سابق گورنر مروان ابن حکم کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ مروان نے بغیر سوچے سمجھے ولید کو زیادہ مشکل راستہ انتخاب کرنے کا مشورہ دیا۔ اس نے کہا، مرگ معاویہ کی خبر ان تک پہنچنے سے پہلے انہیں قتل کر ڈالو، کیونکہ اگر وہ مرگ معاویہ سے مطلع ہو گئے تو ان میں سے ہر ایک علم بغاوت اٹھائے گا اور عوام کو اپنے گرد جمع کر لے گا۔ امام حسین اپنے گھر چلے گئے، 2 رکعت نوافل ادا کیے اور دعا کی، اپنے جد بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راز و نیاز کرتے رہے۔ مدینے سے سفر کرنے سے پہلے کئی مرتبہ نانا کے مزار پہ گئے اور الوداعی راز و نیاز کرتے رہے۔ امام حسین نے اپنے اصحاب و عزیزوں کو بلایا، ان سے کہا، ولید نے مجھے بلایا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ مجھ سے ایسا کام چاہتا ہے جسے قبول کرنا میرے بس میں نہیں۔ جب میں اس کے دربار میں جاؤں تو آپ لوگ چاق و چوبند رہنا اور دروازے پر کھڑے رہنا۔ اگر میری آواز آپ سنیں تو اندر آ جائیں اور اس کے لیے رکاوٹ بن جائیں۔ امام حسین علیہ السلام ولید کے محل پہنچے اور اصحاب باہر دروازے پر منتظر کھڑے رہے۔ امام حسین کے بھائی محمد ابن حنفیہ امام کی نسبت پریشان تھے۔ انہوں نے اپنے تئیں ایک رائے حل تلاش کیا تھا۔ انہوں نے امام حسین سے چاہا کہ شہر اور آبادی سے کہیں دور چلے جائیں اور پناہ لے لیں، اپنے اصحاب کی مدد سے لوگوں کو اپنے گرد جمع کریں۔ امام حسین نے پوچھا، اے بھائی، آپ کیا کہتے ہیں، میں کہاں چلا جاؤں؟ انہوں نے کہا، مکہ چلے جائیں، اگر حرم آپ کے لیے پرامن رہا تو وہیں رہیں، اور اگر وہاں کے لوگ آپ کی حمایت میں نہ ہوئے تو کہیں اور چلے جائیں۔ شہروں سے گزرتے ہوئے چلتے جائیں، شاید کوئی آسانی حاصل ہو جائے۔ امام حسین نے قسم کھا کر کہا، اگر ساری عرض پر کوئی پناہ گاہ نہ ملی پھر بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ ابن حنفیہ کے گریہ نے سخن امام حسین کو قطع کر دیا۔ امام حسین بھی گریہ کرنے لگے، دونوں بھائی گریہ کرنے لگے۔ اس وقت امام حسین نے وصیت نامے کو طے کیا اور بھائی کے حوالے کر دیا، وداع کیا اور رات میں مدینہ سے نکل گئے اور مکے کا سفر شروع کر دیا۔ حسین ابن علی نے خاندان اور اصحاب کے ہمراہ اپنے جد رسول خدا کو وداع کیا اور مدینے کو چھوڑ کر مکے کی طرف چل دیے۔ ابن عباس کی وجاہت اور ان کے ساتھیوں کی مکہ میں موجودگی زیارت امام حسین کے مشتاق دلوں کو گرما رہی تھی اور انہیں خوشخبری سنا رہی تھی۔ مکہ والوں کی آنکھیں کھلتی ہیں اور قافلے کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ عوام نور کے استقبال کو آتے ہیں تاکہ سورج کی تپش مکہ والوں کے دلوں کو برف کی طرح پگھلا دے اور ان کے دلوں میں بہار کا آغاز کرے۔ ہاشمی سبز شکوفے پھول کھلاتے ہیں۔ آسمان پر چمکتا سورج زمینی سورج کی حرارت کا گواہ تھا۔
ایسے قافلے کی آمد تھی کہ جس کی ساری زندگی عشق پر مبنی تھی۔ ایثار اور فریفتہ ہونے کے دن ہیں۔ خانہ خدا کے سامنے راز و نیاز ہو رہا ہے۔ سورج ان کے آگے اور ایک قوم اس کے پیچھے تھی۔ سعادت ہے اس گل کے لیے جو سورج کے ساتھ گھوم جاتا ہے، اور خوشبخت ہیں وہ لوگ جو امام حسین کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ مکہ استقامت کرتا ہے تاکہ عرشیوں کی زیارت کرے اور قاموس بندگی میں وضو کرے، اور سورج کی اقتداء میں نماز قائم کرے اور راز و نیاز کرے۔ مکہ میں امام حسین کی سکونت کے دوران سلمان ابن رزین بصرہ کی طرف امام حسین کے سفیر بن کر جاتے ہیں اور بصرہ کے سرداروں کو امام حسین کا خط پہنچاتے ہیں اور انہیں دعوت دیتے ہیں، لیکن کسی نے مثبت جواب نہ دیا۔ منذر ابن جارود نے ملاقات کی اور اسے ابن زیاد کا خوف تھا، لہٰذا وہ سلمان ابن رزی کو پکڑ کے ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ ابن زیاد نے امام حسین کا خط دیکھا، پڑھا، وہ غصے میں آیا اور اس نے سفیر امام حسین کا سر کاٹ دیا۔ امام حسین کے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کوفے جاتے ہیں۔ اے کوفیو، کیوں ہزاروں خط لکھے اور سفیر امام حسین کے ساتھ ناسپاسی کی سنت پر عمل کیا؟ بے چینی اور خوف نے کوفے کی گلی کوچوں کو رنگین کر دیا تھا۔ مسلم کوفہ پہنچ گئے۔ جلتے ہوئے سینوں کے ساتھ لوگ گروہ در گروہ ان کے پاس آئے۔ سبط نبی کا خط ان کے لیے پڑھا۔ 18,000 لوگوں نے نمائندہ سورج کے عنوان اس چاند کی بیعت کر لی۔ آنسو بہائے اور گریہ کرتے رہے۔ بعض افراد حالات کو درک کر رہے تھے اور ان کی کیفیت سے واضح تھا، ان کی آنکھوں سے ان کے شوق و اشتیاق کا اظہار ہو رہا تھا۔ کتنی جلدی میراث حسین ابن علی کو بھلا دیا۔ اے کاش خط نہ لکھے ہوتے، نہ بلایا ہوتا۔ پانی کے اوپر ہزاروں بلبلوں کی مانند تم نے مسلم کے ساتھ کیا کیا؟ مسلم کے بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ کوفیوں نے اپنا ایک نمائندہ یزید کی طرف بھیجا اور کوفے میں نعمان ابن بشیر کی کمزور حکومت کی اطلاع دی۔ یزید غصے میں آ گیا، اپنے اجنبی دوست کے ساتھ مل کر سازش تیار کرنے لگا۔ کاتب لکھ رہا تھا، شرجیوں نے اسے تاکید کی کہ ابن زیاد کو گورنر بنا کر کوفہ روانہ کرو۔
گویا ایک شوم سایہ ایک بار پھر کوفے پر چھانے والا تھا۔ امام حسین کے چاہنے والے اور وہ لوگ جو مسلم کے ساتھ بیعت کر چکے تھے اکٹھا ہوتے تاکہ ظلم کی بساط لپیٹ دیں، حجلہ کوفہ کو سجائیں اور استقبال امام حسین کے لیے انتظار میں بیٹھ جائیں۔ ہزاروں لوگ دیدار خورشید کا شوق رکھتے تھے، لیکن کس قدر سست تھے۔ کیا ہونے والا تھا؟ کوفیوں نے مکڑی کے جالے کی طرح کے ارادے کر رکھے تھے اور اندھوں کی مانند ماحول میں تبدیلی کا انتظار کرنے لگے تھے تاکہ سستی اور نامردی کو اپنا زیور بنا لیں۔ ابن زیاد کوفے کے دروازے سے حجازیوں کے بھیس میں داخل ہوا، چہرے پر نقاب پہن رکھا تھا۔ امام حسین کا انتظار کرنے والے لوگ شوق میں استقبال کرنے کے لیے نکل آئے۔ کوفی عوام یزید اور ابن زیاد کے مکر و فریب سے مروب ہو گئے۔ عبید اللہ اپنا نقاب اتار دیتا ہے۔ کوفی شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور نعمان ابن بشیر کی حیرت کا باعث بنتا ہے۔ پسر مرجانہ محل میں داخل ہوتا ہے تاکہ کوفے کی تاریخ میں ایک باب ننگ و عار کا اضافہ کرے۔ کوفہ روز بے روز نفرین سے قریب ہو رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ مستی کے تخت پر، ابدی لعنت کے تخت پر۔ بیٹھ جاؤ، خدا تم پر لعنت کرے ابن زیاد، اے پسر مرجانہ۔ زمزمہ بلند سے بلند ہونے لگے، چیموگوئیاں شروع ہو گئیں، کس کے ساتھ جنگ کریں اور کون حق پر ہے۔ حسین ابن علی کے سفیر کی خبر شہر میں پھیل چکی تھی اور طوفان اٹھنے والا تھا۔ عبید اللہ کوفے کی مسجد میں تقریر کرتا ہے اور لوگوں کو اپنی مخالفت کرنے سے ڈراتا ہے۔ اس نے قبائل کے سرداروں اور عوام پر بہت سختی شروع کر دی، مخالفین کو سخت لہجے میں دھمکیاں دیں، اطاعت کرنے والوں کو انعام و اکرام سے نوازنا شروع کر دیا، اور شتر فتنہ کوفے میں نظر آنے لگا تھا۔ کل کے کینے اور دشمنیوں نے آج کی بیعت کو توڑ دیا۔ سونے چاندی سے بھرے دلوں نے دشمنی اور بیعت شکنی کا رخ کر لیا۔ سازش کرنے والے ہاتھ ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے سے ملتے ہیں تاکہ اپنے اناد و کینے کی مدد سے خورشید زمانہ کے قلب کو زخمی کرنے کی جسارت کریں۔ ابن زیاد نے اپنے ایجنٹ معقل کو ذمہ داری دی کہ وہ مسلم کے چھپنے کی جگہ کو تلاش کرے۔ اسے 3000 درہم دیے تاکہ وہ خود کو مسلم کے قریب کرے۔ ابن زیاد کے نوکر لوگوں کے درمیان درہم و دینار تقسیم کر رہے تھے تاکہ اس کے ایجنٹ بن کر اطلاعات جمع کریں۔ گلیاں خفیہ سایوں سے بھر چکی تھیں۔ کبوتروں کے شوم قدموں کی صدائیں کانوں میں آ رہی تھیں۔ مستحکم زنجیریں سکوت توڑ رہی تھیں اور آپس میں مل رہی تھیں۔
خورشید اپنی تنہائی کے گھر میں گوشہ نشین تھا۔ اس کے سفیر کو نہیں پہچان رہے تھے اور اسے بیگانہ کر دیا تھا۔ زہر آلود تلواریں شک و تردید کے غلاف میں تھیں۔ ان کے مضبوط و قومی ہاتھ لرز رہے تھے۔ یقین نے اپنی جگہ شک و گمان کو دے دی تھی۔ شام کے وقت تک مسلم کی 4000 فوج 300 سپاہیوں تک رہ گئی تھی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد تک صرف 30 لوگ مسجد میں باقی تھے۔ مسلم ابن عقیل مسجد سے باہر آئے تو گلی کے شروع میں اپنے ہمراہ 10 افراد کو کھڑے دیکھا اور گلی کے پہلے گھر کے سامنے سے گزرنے کے بعد کوئی بھی ان کے ہمراہ نہ تھا۔ مسلم تنہا، سرگرداں اور مجروح تھے۔ کوفے کی گلیوں کو عبور کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی اس سرنوشت سے پہلے ہی آگاہ تھے۔ ایک عورت کے گھر کے باہر جا بیٹھے۔ اے تو آ، تم نے ان نامردوں کے درمیان کیا خوب مہمان نوازی کی ہے۔ تیرے سامنے ساری مردانگی تعظیم کرے گی۔ ایک فرد پر مشتمل ساری فوج تھی، وہ عورت جس نے اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ مسلم کے روحی زخموں پر مرہم رکھا۔ اگر تم سقاہ پانی پلانے والی ہوتی تو کربلا میں بچوں اور بانوان حرم کو پانی پلاتی۔ سپاہ ابن اشعث گھر کے باہر جمع ہو گئی۔ پیکار کا وقت آن پہنچا تھا۔ اے نفس، موت کی طرف قدم بڑھاؤ، ایسی چیز کہ جس سے راہ نجات نہیں۔ مسلم نے غراتے ہوئے شیر کی مانند ان بزدلوں پر حملہ کیا، مگر و فریب کرنے والوں سے امان مانگنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ ایسے دلیروں کو رسیوں میں باندھنا اتنا آسان نہیں۔ قسم کھائی ہے کہ سرفراز رہو گے اور آزادانہ قتل ہوگے۔ خورشید کے پرتو کی مانند ظاہر ہوتے ہو اور پلٹ جاتے ہو۔ مقابلہ کرو، مقابلہ کرو۔ مسلم کو رسیوں میں باندھ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کرتے ہیں، ایسے کبوتروں کی طرح جو زخمی عقاب کو چونچے مار رہے ہوں۔ ان پر حملہ کیا گیا، ان کے دانت توڑ دیے گئے اور ہونٹ زخمی کر دیے، پانی نہ پلایا۔ ان کی تقدیر میں نہ تھا کہ سیراب ہوتے، بس اپنے ابن حسین کی مانند پیاسے رہنا ہی تھا، کیونکہ تم نے بھی عباس ابن علی سے فرات کا سبق سیکھا ہے، ملائکہ کے ہاتھوں سیراب ہوگے۔
ابن زیاد نے اپنی نجس حقیقت کو سفیر حسین ابن علی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، بہیج کی ٹھنڈی ہوائیں مسلم کی طرف ایک کھڑکی کھولتی ہیں۔ خاک نشین آفاقی ہوتا ہے، یہ خستہ جسم کہ جس کی تقدیر عرض پر نہ تھی، آسمان پر اس کی تقدیر لکھ دی گئی۔ اس کی منتظر آنکھیں قافلہ حسین پر خیرہ ہیں جو اس طرف کو آ رہا ہے۔ قافلہ امام حسین مکے سے کوفے کی طرف سفر کر رہا تھا کہ 26 ذی الحجہ کو شہادت مسلم اور ہانی کی خبر ملی۔ امام بہت متاثر ہوئے۔ راستے میں کئی ایک منازل پر بہت سے لوگ ملے جو امام حسین کے سفر میں شامل ہو جاتے یا قافلہ امام حسین سے الگ ہو جاتے۔ کاروان منزل بے منزل روز واقعہ پہنچنے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عبداللہ ابن جعفر نے اون محمد کو نصرت امام حسین کے لیے بھیجا تاکہ راستے میں کسی منزل پر امام حسین کے ساتھ مل جائیں۔ وقت کے پنجے صرف تاریخ کے بعض گوشوں کو نوچ رہے تھے۔ سپاہ حر نے امیر عشق کی سپاہ کے ساتھ مل کر امام کی اقتداء میں ظہر و عصر کی رکعتیں ادا کیں۔ امام حسین علیہ السلام نے سپاہ حر کو ان کی دعوت یاد دلائی۔ بہت مشکل ہے کہ زمانے کے بوسیدہ پھیپڑے حقیقت کی تازہ ہوا میں سانس لے سکیں۔ زمین کے خوشبخت افراد امیر کاروان کی آنکھوں میں سجی غزل خوانی محفل میں چراغاں کر رہے تھے۔ نینوا کے بیابان کا قلب قافلہ عشق میں موجود سرداروں کے قدموں کے آہنگ سے دھڑک رہا تھا۔ بے نوا نینوا کا بیابان اور کربلا کی خاموش خشک خاک ان یاران عشق سے دائمی پیمان باندھ رہی تھی۔ تاریخ کے 1000 سالہ کیے ہوئے وعدے بھی آگے بڑھ رہے تھے۔ ہوائیں صحرا کی طرف آ گئی تھیں تاکہ سفیر عشق کی آمد پر نینوا کی زمین پر ہونے والے ماتم کو سنائیں۔ تاریخ نے تمہاری کنیت اخول عشق رکھی ہے، تمہارا لقب اخول وفا رکھا ہے۔ کاروان در کاروان عشق، قیام حرم کے پردوں کے پیچھے سے یہ مجاہد سوئے رزمگاہ دریائے فرات روانہ ہوتے ہیں۔ ہنگام تقدم قامت رانائش بنینوا کنارے فرات، مشکیزہ لے جانے کا وقت آ گیا اور اہل خیام و حرم کو پانی پلانے کا وقت آ گیا۔ پیاس کی قبولیت کا وقت ہے۔ عقل، عزت اور محبت کا مفہوم عشق میں سمجھا جا سکتا ہے۔ ادب و وفا کی الف با سے ہستی کے عاشقانہ ترانے گائے جا رہے ہیں۔ عقیدت سکھانے والے اے مہتاب، بازو قلم ہو جانے کے بعد پانی کے مشکیزے کو دانتوں سے پکڑتے ہیں۔ روایت حیران ہے کہ کس طرح ماجرا کی تشریح کرے۔ چاند کے ٹکڑے اے قمر، اے منیر، تیرے ہاتھ دریائے فرات پر رہ گئے۔ غربت کربلا رو رہی تھی۔ تلوار اس کی شہامت سے شرمسار ہو کر زمین پر گر جاتی ہے۔ اس کی رسا آواز نے بد صفتوں کے بدنوں میں راشہ طاری کر دیا تھا۔ تمہیں قتل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تمہیں قتل کرنے کی حسرت کے ساتھ
घेर रहे थे और वहशियाना वार कर रहे थे। कभी भी अशराकियत की आंखें बंद नहीं हुईं। फरिश्तों की नवाजिश में रक्स से जुनून कर रहे होगे। तुम्हारे अदब को देखकर पानी भी जोश में आ गया होगा। आह ए अहले हरम, सैयद सालार नहीं आया। आह अहले हरम, अलमदार नहीं आया। नख्ल के पत्तों के पीछे चांद दस्त पंजा हो रहा था। मेरे चांद को घेर लिया गया। इसके बदन में तीर पेवस्त हो गए, कमर टूट गई। खाक नैनवा जुज़्ब इशारत, आफ़ताब खुर्शीद नैनवा नमी परत। मुर्दार खाने वाले दरिंदे, दुनिया दोस्त और बदबख्त शराब पीने वाले अपनी जहालत में तलवारें डुबो चुके थे। फितने और फसाद की खातिर वो हविस के घोड़ों पर सवार थे। यजीद के सिपाही सरतपा अंधे लश्कर जंग के लिए निकलते हैं। अंधी हट दर्मी से पीछे नहीं हटने वाले थे और वो अपनी नादानी पर इसरार कर रहे थे। तारीख में सफीन सिफत और खवारिज की तीनत वाले एक मर्तबा फिर सर उठा रहे थे। वो अपनी दुनिया को ना पूरी होने वाली उम्मीदों और झूठी आरजुओं पर मुतमईन कर चुके थे। कभी आसमान पर बादल आ जाते थे और ये बारिश की अलामत है। खून की बारिश, आंसुओं की बारिश, नेज़ों की बारिश। बाहर ताबान मीज़ानत, बारिश काली हो जाती है। नैनवा नरगी से कल्ब मुबारक। तारीख बहाना दर बहाना अज अदब मिगुयत, तराना दर तराना अज तरन्नुम सरायत। गैरत जोश में आ जाती है। मुसाफिरों के अश्कों की बारिश में खून आ रहा था। शीशमाहे का शीरीन खून इसके लबों से निकलकर सुल्तान इश्क के हाथों पर बह रहा था। फलक के रहने वालों का सरवर हरामियों के सामने खड़ा था। परवाज का वक्त है। हुरमला तीन भाला कीने और दुश्मनी और नफरत का तीर छोड़ रहा था। रबाब की कोख से पैदा होने वाले शीशमाही की प्यास पर फिजा नौहा कुना है। वसी आदम व मुस्तफ़ा गौहर मजलूम करबला ज़मीन नैनवा को गवाह बनाकर अपनी अमानत उसके सपुर्द करते हैं। वसी और नीले आसमान की तरफ मुंह करके सरदार इश्क अपनी मजलूमियत बयान करते हैं। आंसुओं के हलकों से खुदा की रज़ा चाहते हैं। गरीबाना अज़मत व जलालत इस वीरान ज़मीन पर प्यास की इंतहा के लम्हात खाक पर लहू की मानिंद टपक रहे थे।
فرات اہل حرم کے مشکیزوں کی پیاسی تھی، صحرا فرات سے بھی زیادہ پیاسا تھا۔ آسمان کا راستہ کتنا چھوٹا ہو گیا تھا، چھوٹا اور جلا دینے والا۔ فرات کی زمین شرمندگی میں ڈوبی جا رہی تھی، حوادث کی قامت چھوٹی ہوتی جا رہی تھی، حوادث کی کمر خمیدہ ہو رہی تھی۔ نینوا کی خاک کے ذرے سورج کی تپش کے تھپیڑے کا معنی بیان کر رہے تھے۔ دشمن نے سورج کے سامنے پیاسا رکھا اور توہین و تحقیر کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کربلا 2 سورج کا گہوارہ بن گیا تھا۔ اے خبیثوں، کن پر حملہ کر رہے ہو؟ اے کمینوں، کس بات پر فخر کر رہے ہو؟ کیا اس آگ پر جسے اپنے لیے تیار کر رہے ہو؟ خیمہ عشق کے بچوں اور عورتوں پر حملہ کر رہے ہو؟ دنیا والوں نے ایسا ظلم کہاں دیکھا ہے؟ خدا تک جانے کے لیے سوائے جان کی ادائیگی کے کوئی اور قیمت نہیں۔ خورشید سوگوار اور سر نیزے اٹھایا گیا۔ جہاد کے گھوڑوں پر زین لگائی گئی۔ عشق اپنے پورے قد کے ساتھ قتل گاہ کی بلندی پر کھڑا ہے۔ سورج دشت نینوا میں چپ پڑا ہے۔ چلے جاتے ہیں اور سورج ٹھہرنے والا ہے۔ سورج تو نیزے پر ہے۔ خدا کی راہیں کھل گئی ہیں اور قرآن کے حروف مقطعات عیاں ہو گئے ہیں۔ عشق کی الفبا آئینوں کے قصوں سے ماورا لکھ دی گئی۔ ان کا مبارک نام 400 زبانوں پر جاری ہو گیا۔ ان کی یاد آج بھی دل پر کیسے کیسے داغ لگا رہی ہے۔ جب اس کا نام آتا ہے تو سورج شرمندہ ہو جاتا ہے اور چپ سادھ لیتا ہے۔ 60 ہجری کے مسافر کی کہانی سنا رہا ہوں، جو اسے چاہے گا اپنے خون میں نہائے گا۔ یہ خدا کا بوسہ ہے جو اس کی رگوں پر ہوا ہے، رویا ہے۔
کیا ہو سکتا ہے؟ سر، نیزہ، زنجیر اور پاؤں اور زینب اور قیدی، کون سا راستہ؟ آہ! سار اللہ، تاریخ کی رگوں میں چلنے والا خون ہے، تاریخ عشق کا بے مثل شہید۔ نینوا کی تنہا خاتون مرثیے پڑھتے ہوئے گلے صحرا کے پیاسے مسافروں کی داستان بیان کر رہے ہیں۔ نینوا کے بے قرار پروانوں کی ماں، کتنی دفعہ تمہارا دل پہاڑ بنا اور پھر اس پر زلزلہ آیا۔ ہزار داغ سہتی بانو، ہزار غم سہتی بانو، ہزار پہاڑوں جتنا غم دل میں لیے سوگ میں بیٹھی ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ یہ قافلہ بنی ہاشم ہے۔ اے میرے مولا کے درینہ زخموں پر مرہم، اے عشق حسین کی غزل کی شہابیت، جب تک خدا کی خدائی باقی ہے، شاہ کربلا کی مجلس عزا برپا ہے۔ بولو زینب، بولو زینب۔ اس غم اور جنون کی حکایت کو 1000 سال گزر گئے، بادیہ نشین آج بھی سیاہ پوش ہیں۔